اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد بے شک، بلا شبہ، یہ جواب القسم کے لیے لقد آتا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے بیان کیا ہے۔ کفر الذین قالوا، کفر فعل ماضی ہے، الذین قالوا جنہوں نے کہا، الذین اس میں موصولہ ہے، قالو فعل اور فاعل ہے، واو اس میں فاعل ہے، قالو they said، they سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، said ورب ہے۔ انگریزی میں بھی فعل اور فاعل مل کے جملہ بنتا ہے، فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ فعلیہ اس اسم موصولہ کا صلہ بنتا ہے۔ صلہ اور اسم موصولہ یہ مل کر ایک جملہ اسمیہ بناتے ہیں، جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ جو جملہ اسمیہ یا الذین قالوا، یہ اس کا تعلق اس کفرہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا فاعل بنتا ہے۔ لقد بے شک، کفر الذین قالوا کفر کیا جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، اللہ تین میں سے اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ کرسچن تین خداؤں کے قائل ہے، جسے وہ پرنسپل آف ٹرینٹی نام دیتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو تین میں سے تیسرا مانتے ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ عیسائی باپ، بیٹا
اور روح القدس، ان تینوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. یا ان تینوں کو اکٹھے مان کر خدا مانتے ہیں یا الگ الگ. بہرحال یہ عقیدہ رکھنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے. گرامیٹیکل انالسٹ کے لحاظ سے اللہ جو ہے یہ اسم اس ان کا ہے اور ثالثن اس کی خبر ہے، وہ مضاف، اور ثلاثت مضاف الیہ ہے. لقد کفر الذین قالوا indeed infidels are those who say Allah is the third of the three. رب فرماتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد. وما من الہ، یہ جو الہن ہے اس کی دو زیر آ گئی ہے اس من کی وجہ سے. اگر من نہیں ہوگا تو یہ الہن ہو جائے گا. ما الہن، ما الہن، کوئی معبود نہیں، الا مگر، الہ واحد، صرف ایک خدا. یہ سمپل سینٹنس ہے. واو اور کا معنی دیتا ہے. یہ جو من ہے اس کو من زائدہ بھی بولتے ہیں. وما من الہ، الہ میں سے کوئی ایک بھی نہیں، معبود ہے، الا الہ واحد، مگر ایک اللہ. یہاں الہن جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے مگر محلاً یہ اصل میں مرفوع ہے، مبتدا ہے. وہ میں نے دکھایا اگر ان نہیں آئے گا اس کے ساتھ، من نہیں آئے گا اس کے ساتھ، اگر من کو کاٹ دیں گے تو یہ الہن ہو جاتا ہے اور الہن مبتدا بنتا ہے. یہ تب بھی اب بھی مبتدا ہی ہے مگر مبتدا کی شکل اس کی نہیں ہے کیونکہ اس کا آگے سے من آیا ہے. اب اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، ہم اسے لکھیں گے موجود. وما من الہ موجود الا الہ واحد. الہ واحد یہ اس کا صفت ہے.
وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ, there is no ilah, no God, illa, except, ilahun wahidun, one God. کوئی تین خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو صرف ایک ہی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, انتہا، انتہا، ینتہی، ینتہی، ینتہیون پلورل بنتا ہے، اسی ینتہیون کو ینتہون بن جاتا ہے. ادھر ہم دکھا سکتے ہیں ینتہی، اس کو جب ہم جمع بنائیں گے ینتہیون، ینتہیون، یہ پیش چینج ہوتا ہے یا کے اوپر اور یہ زیر کٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پیش کے بدلے جزم آ گیا. اب دو جزم والے حرف ہیں، واو بھی ہے یا بھی ہے، یہ یا ڈراپ ہوتا ہے، اس طرح یہ بنتا ہے ینتہون. اب جو ہی لم اس کے سامنے آ جائے گا تو یہ نون ڈراپ ہو جائے گا، لم ینتہو. ان جملہ شرطیہ کے لیے آتا ہے ان لم ینتہو if they do not refrain. اگر وہ باز نہ آتے، اگر وہ باز نہ آتے، باز نہ آئے تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ کس چیز سے باز آنا ہے؟ اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، اما جو وہ یقولون کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں یعنی تین خداؤں میں سے اللہ ایک ہے. اگر اس بات سے وہ باز نہ آئے، لیمسن، 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 ضرور ملے گا، یا مسن. اصل میں یہ ورڈ آیا ہے مس سے، مس یا مس. یمس، اس کے ساتھ جب ہم
تشدید والا نون لگائیں گے تو یہ یمسن بن جائے گا. دوسرا ایمفیسس لام کے ذریعے ہے. لا جواب و شرط کے لیے بھی آتا ہے اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے. لا یمسن ضرور ان کو ملے گا، ضرور محسوس کریں گے. مسا کا معنی ہے چھونا. مسا کا معنی ہے چھونا. لا یمسن ضرور ان کو چھوئے گی. surely they will get afflicted. اب دے کے بجائے عذاب علیم ہے، یہ اس کا فاعل بن جاتا ہے. گویا اب یمسن کے ساتھ دے نہیں آئے گا، عذاب علیم آئے گا. پینفل پنشمنٹ. شورلی دے کے بجائے اب آئے گا پینفل پنشمنٹ. پینفل پنشمنٹ will afflict them. Painful punishment will afflict them. لا یمسن عذاب علیم، دردناک عذاب چھوئے گا، ضرور چھوئے گا. کن کو؟ الذین کفروا منہم، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا. یہ مفعول بنتا ہے. ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ضرور بالضرور دردناک عذاب چھوئے گا. اسی جیسا عقیدہ کچھ لوگ وحدت الوجود مانتے ہیں. یہ عقیدہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے، باطل عقیدہ ہے. لہذا اس عقیدہ کی سزا بھی وہی ہوگی جو ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو تین میں سے تیسرا مانتے ہیں.
اللہ ہم سب کو برے عقیدوں سے بچائے اور توحید کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.